اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ سامعین کرام، ہم آج کی اس ویڈیو میں ذکر قلب میں کامیابی اور قبولیت کی 5 نشانیاں آپ سب کی خدمت میں پیش کریں گے، جن کو سن کے آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کو ذکر قلب میں کامیابی حاصل ہو گئی ہے یا نہیں، یا ہوئی ہے تو کتنی ہوئی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ ذاکر قلبی ہیں، ذکر قلب کرنے والے ہیں، تو اس ویڈیو کو سکپ مت کرنا بلکہ آخر تک دیکھنا۔ اب بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ سامعین کرام، انسان کے جس طرح 2 رخ یعنی ایک ظاہر اور ایک اس کا باطن ہے، اسی طرح انسان کے دورہ حیات کے مختصر سفر میں اس کے سامنے راستے بھی 2 ہوتے ہیں۔ ایک وہ راستہ جو اسے دکھائی دے رہا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ راستہ جو ابتدائی لمحوں میں اسے دکھائی نہیں دیتا بلکہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ اس راستے کے بارے میں اس نے بس سنا ہوتا ہے، دیکھا نہیں ہوتا، اور اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ جس راستے کا، جس سفر کا تجھے علم نہیں، سارا علم، لطف اور تمہارا مقصد حیات بھی اسی راستے میں ہے۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ اندر کا، باطن کا۔ اب جب انسان اپنا مقصد حیات پانے کے لیے اس راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے اور اس راستے کے بارے میں جانکاری حاصل کرتا ہے، تو اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس راستے پر وہی چل سکتا ہے، وہی کامیاب ہو سکتا ہے جو قلب کو اللہ کے ذکر سے آباد کرتا ہے، یعنی جو ذکر قلب کرتا ہے، معرفت حق تعالیٰ کے لیے، روح کی ترقی اور بالیدگی کے لیے، قلب سلیم کے حصول کے لیے، اطمینان قلب کے لیے، اپنے اندر نور بصیرت کی تکمیل کے لیے، رضا الہی اور معراج کے لیے۔ ذکر قلب ہر مومن اور مسلمان کے لیے لازم ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ کوئی راستہ ہے اور نہ کوئی منزل۔ سامعین کرام، اب کچھ لوگ ذکر قلب حاصل کر کے ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، مگر وہ طرح طرح کی پہیلیوں کی قفس میں قید رہتے ہیں، کیونکہ کوئی انہیں کچھ بتاتا ہے اور کوئی کچھ کہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ذکر قلب کرنے والا مٹی پر پھونک مارے تو وہ سونا ہو جاتی ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ ذکر قلب کرنے والے کی جو دل کی دھڑکن ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، یعنی دل تیز دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ اور کوئی یہ کہتا ہے کہ جو ذکر قلب کرتا ہے اس کے دل سے اللہ اللہ کی بلند آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، ان چیزوں سے بچیں اور ایسے لوگوں سے بھی بچیں، ان میں کوئی قطعاً حقیقت نہیں، اور یہ تمام خود ساختہ نشانیاں ہیں۔ سامعین کرام، دراصل ذکر قلب میں کامیابی اور قبولیت کی 5 نشانیاں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اگر آپ کو ذکر قلب پر عرصہ دراز سے استقامت نصیب ہو چکی ہے، یعنی جب سے آپ نے یہ ذکر کرنا شروع کیا ہے، بیچ میں جان بوجھ کے کبھی غفلت نہیں ہوئی، تو یہ ذکر میں کامیابی اور قبولیت کی پہلی نشانی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بندہ ایک بار اللہ کا نام لے لیتا ہے تو دوسری بار اس وقت تک اللہ کا نام نہیں لیتا جب تک کہ پہلا قبول نہ ہو جائے۔ دراصل بندے کا بار بار ذکر کرتے رہنا توفیق الہی کی دلیل ہے، اور بندے کی زبان پر مولا کے ذکر کے جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا ذکر اللہ کو پسند آ گیا ہے۔ سامعین کرام، ذکر قلب میں قبولیت اور کامیابی کی دوسری نشانی یہ ہے کہ ذکر قلب کرنے والے کے قلب میں محبوب حق کی یاد گھر کر لیتی ہے۔ جس طرح عموماً کسی دنیا دار کی زبان ہمہ وقت اپنے پسندیدہ چیز یا محبوب کا ذکر کرتی ہے اور اس کے ذکر سے غافل نہیں ہوتی، اسی طرح ذکر کرنے والا قلب محبوب کی یاد میں ہمہ وقت محو رہتا ہے اور کسی حالت میں غفلت کا شکار نہیں ہوتا۔ اسے محبوب کا نام سننے اور لینے سے تسکین ملتی ہے، اور اس کا ذکر سننے میں ہی اسے راحت ملتی ہے، اور جب وہ پوری توجہ سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو اسے یقیناً کیف و سرور اور لذت طمانینت کی دولت ملتی ہے۔ سامعین کرام، ذکر قلب میں قبولیت اور کامیابی کی تیسری نشانی یہ ہے کہ اگر کبھی ذاکر قلبی سے اللہ کی خدمت میں کوئی کمی یا کوئی عمل اس سے ترک ہو جائے، یا کوئی غفلت یا ذکر ترک ہو جائے، تو اس کے دل کو اتنا افسوس، دکھ اور غم ہوتا ہے کہ جتنا کسی حرص سے دنیا رکھنے والے کو مال و دولت کے چھن جانے اور نقصان پر ہوتا ہے۔ یقیناً اسے اللہ کی بندگی کا شوق، رغبت اور چاہت اتنی شدت کی ہوتی ہے کہ جتنی بھوکے کو کھانے کی چاہت ہوتی ہے اور پیاسے کو ٹھنڈے پانی کی طلب ہوتی ہے، اور جیسے سخت گرمی کے موسم میں شدت پیاس کی حالت میں بندے کو ٹھنڈے پانی کے حصول سے جتنی لذت ملتی ہے، بلکہ اس سے کروڑ گنا بڑھ کر اس کو رب کی خدمت، محبت، ذکر اور عبادت میں لذت ملتی ہے۔ سامعین کرام، ذکر قلب میں کامیابی اور قبولیت کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ ذاکر قلبی کا قلب دنیا اور اس کی خواہشات سے بے نیاز ہو جاتا ہے، یعنی پھر انسان کے قلب میں کسی قسم کا لالچ، ہرس و ہوس جنم نہیں لیتا، بلکہ اس کی توجہ فقط اپنے رب پر ہی مرکوز رہتی ہے۔ سامعین کرام، ذکر قلب میں کامیابی اور قبولیت کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ جہاں سے آپ کو ذکر قلب حاصل ہوتا ہے، یعنی جو آپ کا مرشد ہوتا ہے، جس نے آپ کو یہ ذکر عطا کیا ہوتا ہے، اس سے آٹومیٹک محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کا یہ من چاہتا ہے کہ میں سب کچھ مرشد پر وار دوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے
کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت نماز، تلاوت اور روزوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کے دل میں قرار پانے والی ایک اعلیٰ چیز کی وجہ سے ہے، جو کہ میری محبت ہے۔ سامعین کرام، اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم ذکر قلب تو کر رہے ہیں، مگر کیا یہ 5 نشانیاں، یہ 5 علامات ہمارے اندر موجود بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو پھر تو مبارک ہے، اور اگر نہیں ہیں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیوں نہیں ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دراصل ذکر اللہ تو دیدار پروردگار تک پہنچاتا ہے، اور جس ذکر کا ثمرہ دیدار خداوندی نہ ہو تو وہ ذکر ہی کیا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر قلب میں کامیابی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔